بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نکھٹو کی بیوی نے اسے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کی طرف چل دیا کہ بیچ کر کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ بھی مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کے سیدھا ہی ہوا تھا کہ خوشرو خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظر چار ہی ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی اور خاتون گھبرائی بولی کہ اس کا خاوند آ گیا جو بہت شکی مزاج اور ظالم انسان ہے۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اب اندر دب کے نکھٹو کو کاروبار سوجا، آئیڈیا تو کسی بھی جگہ آ سکتا ہے۔ سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اس نے جل کر کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے مرغی خریدنے کی؟ تو اس نے کہا کہ خریدتے ہو یا شور کروں؟ مجبور ہو کر اس شخص نے جو کہ پہلے سے موجود تھا کہا کہ کتنے کی دو گے؟ تو اس نے کہا کہ 100 روپے کی دوں گا۔ اس نے کہا اتنی مہنگی؟ اس نے کہا کہ خریدتے ہو یا شور کروں؟ بالآخر 100 روپے کی مرغی بیچ کر نکھٹو بہت خوش ہوا اور ایک دم دماغ کے اندر ایک دوسرا آئیڈیا آیا اور اسے کہنے لگا کہ بات سنو، مرغی بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ اس نے کہا بتاؤ بیچتے ہو یا شور کروں؟ تو اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا اچھا بتاؤ کتنے کی لوگے؟ تو اس نے کہا 50 روپے کی۔ تو دب کے شخص نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو نکھٹو نے کہا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو الماری میں کیوں یہاں پر گھسا ہوا ہے؟ اب تو دیتا ہے مرغی 50 کی یہ شور کروں؟ بالآخر نکھٹو نے مرغی 50 روپے کی خریدی اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آئیڈیا آیا کہ مرغی خریدو گے؟ اب اگر رقیب روسیا باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی کے عالم میں بولا کہ کتنے کی دو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، 80 روپے دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 روپے کی بیچی تھی، لیکن واپس کسی طور پر چلو آ تو گئی۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بیچو گے، مرغی خریدو گے، بیچو گے، خریدو گے۔ قصہ مختصر کہ مرغی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے 400 روپے الماری کے اندر ہی کما لیے۔ اور ہاں بتانے کی بات یہ کہ آخر میں مرغی اس نے واپس بھی خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب یہ گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے پہلے تو سارا ماجرا غور سے سنا اور پھر کمائی پر حرام ہونے کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا تو اگلے دن عدالت میں بات پہنچ گئی اور فیصلہ ہوا کہ میاں بیوی مرغی کو لے کر قاضی کی عدالت میں جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مرغی کو اٹھائے۔ جس وقت قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی اپنی کرسی چھوڑ کر بھاگ اٹھا اور کہا کہ تم مرغی لے کے یہاں بھی آ گئے ہو؟ یہ عدالت میں تو کم از کم میں نے نہیں خرید لی۔ نتیجہ یہ نکلا جب قاضی شہر جب منصف لوگوں کی الماریوں میں چھپنے لگے تو عدالتوں میں انصاف خاک ہوگا۔ اور ہاں یاد آیا کہ پاکستانی عدالتیں بھی 118ویں نمبر پر ہیں۔ ہمیں اپنے قاضیوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں مرغیاں تو نہیں بیچ رہے، اور ساتھ ساتھ مرغیوں کے ریٹ پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل مرغیاں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔